اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے بھی ہمارا کلیجہ ہمارا کلیجہ بالکل سوکھ جاتا ہے، اور جیسے ذہن اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو کل تک شہر نہیں بلکہ پوری ملت، قومی ملت کے لیے ہر وقت ہر موقع پر کل جماعتی تنظیم کے بینر تلے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور ہم لوگ شروع سے مولانا عبدالحمید اظہری صاحب وہ شخصیت ہیں کہ انتقال دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے ہر شخص کو جانا ہے، اور یہ تو ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے چلے جانے کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ مولانا اسی طرح کی ایک عبقری شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں، ان کے اندر وہ نمایاں خصوصیات تھیں جو آج کے اس دور میں ہم بہت کم لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو، یہ کہنا چاہیے کہ دین اسلام کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور بم بلاسٹ کے بعد سے ہمارا شہر خاص طور سے اور عمومی طور پر پوری امت مسلمہ پر جس طرح کے بدنامی کے داغ لگنے تھے، اور اس میں کوئی بھی شخص، کوئی مسلم سر اٹھا کے بول نہیں سکتا تھا، اور مولانا عبدالحمید اظہری صاحب نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ مختلف مواقع پر ملت کے اندر اجتماعیت کی ضرورت رہی ہے، لیکن ہو نہیں پاتے تھے۔ یہ مولانا کا ہی طلسم تھا ایک طرح کا کہ مولانا نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور لوگوں کو ان کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ اس وقت سے، جب سے کل جماعتی تنظیم قائم ہوئی، اس وقت لے کر آج تک، اس میں الحمدللہ بیچ میں بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، لیکن یہ تو کوئی سمجھدار شخص کہہ نہیں سکتا کہ اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، یا اس طرح کے مواقع اب نہیں آئیں گے جب اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا نے ہمیشہ دو پہلو پر، ایک تو اجتماعیت کو مضبوط کیا، اور اس اجتماعیت کے تحت ملت کے اور ہمارے شہر کے ہر مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور یہ انہی کی شخصیت تھی کہ مختلف مسالک کے، مختلف جماعتوں کے، تنظیموں کے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، بہت بڑی خوبی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ بات بھی محسوس کرتے ہیں کہ آج بہت سارے سیاسی، دینی اور دیگر تک رہنما ہیں، لیکن مولانا کے اندر جو خاص بات تھی، ان کے اندر بڑی جسارت تھی۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ بڑے بڑے افسران کے سامنے وہ بہت ہی بے باکی کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھتے تھے، اور کسی موقع پر کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے وہ۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کی طرف سے باتیں آتی تھیں کہ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن مولانا ایسا نقطہ نکالتے تھے کہ لوگوں کو، سامنے والوں کو لاجواب کرتے تھے۔ تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کے اندر ہمت، استقلال اور جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور اس طرح سے بہرحال اس دنیا میں جو لوگ بھی آئے ہیں جب محسوس کریں تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے جانا ہر کسی کو ہے۔ مولانا کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، بہت صلاحیت تھی۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ آج ان کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ کس کی کتنی ضرورت یہاں ہے اور کب اس کو اپنے پاس بلا لینا ہے، یہ اللہ بہتر سمجھتا ہے، اس کی مطلب، اس کی حکمت، اس کی مشیت ہے۔ لیکن جو کام مولانا کر کے چلے گئے، آج ضرورت اس بات کی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مولانا کو بہترین خراج عقیدت یہ ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے جماعت کو متحد کیا، کو جماعتی تنظیم کو، اور جس طرح مختلف مسائل کو لے کر کے وہ چلے، اور اس کو اسی طرح سے قائم اور دائم رکھنا، اس کو مضبوط رکھنا، لوگوں کو متحد کرنا، اس جماعت کو لے کر چلنا، یہ سچی اور بہترین خراج عقیدت ان کے لیے ہوگی۔ بہرحال ہم لوگ اس موقع پر ایک طرح سے سوگواری کا عالم ہے۔ کل سے جب بھی جس کو اطلاع ملی، سبھی کو انہوں نے مطلب ایک طرح سے سمجھیے کہ بالکل ایسی کیفیت ہو گئی کہ اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولانا نے، انسان بہرحال انسان ہے، بہت ساری شخصی اور بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو بھی چیز مولانا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے تمام جو ملی اور دینی اور تنظیموں کے لیے انہوں نے جو کام کی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک ورثہ چھوڑا ہے، ان کا ایک بہت بڑا ورثہ ہے یہ کل جماعتی تنظیم، تو اس ورثے کو لے کے چلنے کے لیے
ایسے افراد اللہ تعالیٰ مہیا کرے کہ جو اس کو پوری تندہی کے ساتھ لے کر کے اس عزم کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم ان کے جو اصول تھے اور جن چیزوں کو لے کر وہ چلے، جن کی بنیاد متحد کیا، انشاءاللہ ہم انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر کے اور اسی کے راستے پر انشاءاللہ ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی انشاءاللہ اسی طرح سے آپس میں مل جل کر کے اس کاز کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم جو ہے مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر جاندار کو چکھنا ہے، اس سے جو ہے کسی کو اعراض نہیں ہے، لیکن کل جماعتی تنظیم کے ہمارے یہ بزرگ رہنما، ان کے چلے جانے سے ہماری کل جماعتی تنظیم میں بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس خلا کو جو ہے اللہ تعالیٰ پر کرے، اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ کل جماعتی تنظیم جو ہے انشاءاللہ قائم و دائم رہے۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل جماعتی تنظیم سن 2006 کے بم بلاسٹ کے موقع پر یہ تنظیم بنی۔ جس دن بم بلاسٹ ہوا اس دن شب برات کا دن تھا، اور ہمیں جو معلوم ہوا کہ شب برات کا موقع ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ چاہتی ہے کہ شہر میں ایک کوئی مسلک ایسا ہے جو یہ شب برات کو نہیں مانتا ہے، یہ جو ہے پوری بم بلاسٹ کی ذمہ داری ان پر آنے والی تھی۔ تو تمام شہر کے علماء اکرام جو ہے یکجوڑ ہو کر جمعیت العلماء کے دفتر پر ایک میٹنگ لی گئی رات میں، اور ایک کل جماعتی تنظیم جو ہے اسی دن اسی رات میں بنی۔ الحمدللہ اس ٹائم سے کل جماعتی تنظیم جو چلی ہے، تو الحمدللہ سب سے پہلا موقع ہمارا یہ تھا کہ کل جماعتی تنظیم کے اعلان پر جو ہے عید کے موقع پر کل جماعتی تنظیم نے اعلان کیا کہ اس سال جو ہے ہم عید کے دن جو ہے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ الحمدللہ کل جماعت کی آواز پر پورے شہر نے لبیک کہا، تب ہمیں اور اعتماد ہو گیا کہ ہماری کل جماعتی تنظیم انشاءاللہ مالیگاؤں شہر نہیں بلکہ پورے بھارت میں چلے گی، اور الحمدللہ مالیگاؤں شہر سے جو تحریک چلتی ہے وہ تحریک پورے بھارت، پورے انڈیا کیا پوری دنیا میں اس تحریک کو مانا جاتا ہے۔ مثال طور پہ ہمارے ہاں جو ہے طلاق کے مسئلے پر جو ہے مستورات کا ایک جلوس نکلا، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم جو ہے کتنا متحد ہیں اور کتنا اتحاد کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پوری کل جماعت تنظیم کو جوڑ کر رکھا تھا، اور سب کو جو ہے چھوٹے بڑے ورکر کو ساتھ لے کر کام کرتے تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔